اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ صرف سادہ کا دن ہے آج سیٹرڈے، لہذا مصدر کی بحث چل رہی تھی۔ بتایا تھا مصدر کی تعریف، پھر قسمیں بتائی تھی کہ مصدر اصلی، مصدر میمی اور مصدر صناعی۔ مصدر اصلی کے بارے میں گفتگو کی، پھر مصدر میمی کے بارے میں بتایا۔ کیا بتایا مصدر میمی کے بارے میں؟ مصدر میمی ایک ایسا مصدر ہے جس کے شروع میں میم زائدۃ قیاسیہ، ایک میم زائدہ ہوتی ہے، زائدہ بھی قیاسی ہوتی ہے، قاعدہ قانون ہے اس کا، ٹھیک ہے۔ اس کے معنی کے اعتبار سے بالکل مصدر اصلی کی طرح ہے، معنی بالکل وہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور بنتا کیسے ہے؟ ثلاثی مجرد میں مفعل کے وزن پہ آتا ہے۔ کس وزن پہ؟ مفعل۔ لیکن اگر مصدر مثال واوی ہو، فعل مثال واوی ہو اور مضارع میں فاعل فعل وہ حذف ہوا ہو تو مفعل کے وزن پہ آئے گا، جیسے موعد۔ یہ تو ثلاثی مجرد سے تھا۔ غیر ثلاثی مجرد سے کس وزن پہ آتا ہے مصدر میمی؟ غیر ثلاثی مجرد میں کون کون آ گیا؟ ثلاثی مزید، رباعی مجرد اور رباعی مزید۔ اس کا مصدر میمی کیسے آتا ہے؟ مضارع مجہول کے وزن پہ آتا ہے، سیم ٹو سیم مضارع مجہول، بس علامت مضارع کی جگہ میم مضمومہ بڑھانا ہے۔ علامت مضارع کی جگہ میم مضموم، ما قبل آخر میں فتح، وہی مضارع مجہول، ٹھیک ہے۔ یہ مصدر میمی کے بارے میں پڑھا۔ آج ہے الفصل الثالث، الفصل الثالث تیسری فصل، المصدر الصناعی، مصدر صناعی کے بارے میں ہے۔ آج ہے مصدر صناعی کے بارے میں۔ وہوا کون؟ مصدر صناعی، کلمۃ ایک ایسا کلمہ لہا کہ جس کے، ایک ایسا کلمہ کہ جس کے معنی المصدر ہے، جس کے لیے ایک مصدر کے معنی ہوتے ہیں، معنی اس کے مصدر والے ہوتے ہیں۔ تصاح ہو، اور یہ بنایا جاتا ہے مصدر صناعی من، کیسے بنا جاتا ہے؟ من زیادت یا مشددۃ، ایک یا مشددہ زیادہ کرنے، و تائن، اور ایک تا علی آخر الاسم، اسم کے آخر میں، اسم کے آخر میں ایک یا مشددہ اور تا زیادہ کرنے سے، مطلقاً چاہے کوئی سا بھی اسم ہو، چاہے ثلاثی مجرد کا ہو، ثلاثی مزید، رباعی مجرد کا ہو، تو کوئی سب، اور جامد ہو اسم، مشتق ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے۔ جیسے جاہل فاعل مشتق تھا، مشتق کا آخر میں بھی، ٹھیک ہے۔ یا حیوان جامد تھا، مشتق تھوڑی تھا، اس سے بھی بنا، مجرد سے بھی، مزید سے بھی۔ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ اسم کے آخر میں ایک یا مشددہ اور تا بڑھا کر بنایا جاتا ہے، کون؟ مصدر صناعی، جی۔ تو مصدر صناعی کیسے بنایا جاتا ہے؟ کیسے بنایا جاتا ہے مصدر صناعی؟ کسی بھی اسم کے آخر میں یا مشددہ اور ایک تا بڑھا دیجئے، ایک یا مشددہ یعنی ایک یا جس پہ تشدید ہو، یعنی ڈبل یا، اور ایک تا اس کے آخر میں بڑھا دیجئے اسم کے آخر میں۔ مطلقاً یعنی مطلقاً سے مراد ہے اسم چاہے وہ کیا ہو، مشتق ہو، چاہے جامد ہو، چاہے رباعی ہو، ہاں، چاہے ثلاثی ہو، رباعی ہو، چاہے خماسی ہو، ٹھیک ہے۔ تو مصدر صناعی کی تعریف کیا ہوئی؟ مصدر صناعی ایک ایسا کلمہ ہے کہ جس کے معنی مصدر والے ہوتے ہیں، اور بنایا کیسے جاتا ہے؟ اسم کے آخر میں یا مشددہ اور تے بڑھا دیتے ہیں۔ مطلقاً کی توضیح اگر کوئی پوچھے، مطلقاً یعنی کیا؟ اسم کے آخر میں مطلقاً یعنی اسم کوئی سا بھی ہو، مطلقاً یعنی اسم کوئی سا بھی، چاہے جامد ہو، چاہے مشتق ہو، چاہے ثلاثی ہو، چاہے رباعی ہو، چاہے خماسی ہو، اس کے آخر میں یا مشددہ ایک تا بڑھا دیجیے۔ رضی سمجھ میں آئی بات؟ کیسے بنتا ہے مصدر صناعی؟ جی رضی، آخر میں یہ بڑھا دو، اسم کے آخر میں کوئی سا بھی اسم ہو، چاہے ثلاثی ہو، چاہے رباعی، چاہے خماسی، چاہے اسم مجرد ہو، چاہے مزید ہو، چاہے اسم مشتق ہو، چاہے جامد۔ جیسے جاہل مشتق ہے، اس میں فاعل ہے، فاعل
لیکن حیوان اسم مشتق تھوڑا ہی جامد ہے، کیونکہ مشتق صرف میں مشتق کسے کہتے ہیں؟ 7-8 چیزوں کو، فاعل اسم مفعول 8، اس کے علاوہ اسم ہے اور وہ جامد کہلائے گا۔ تو اسم چاہے مشتق ہو، چاہے جامد ہو، چاہے ثلاثی ہو، چاہے رباعی ہو، چاہے خماسی ہو، چاہے مجرد ہو، چاہے مزید ہو، اس کے آخر میں یا مشددہ اور ایک تا، یا مشددہ اور ایک تا بڑھا دینے سے مصدر ثنائی بن جاتا ہے۔ مصدر ثنائی کی تعریف کیا ہوئی؟ مصدر ثنائی ایک ایسا کلمہ ہے کہ جس میں مصدر کے معنی پائے جاتے ہیں اور اس کے آخر میں یا مشددہ اور تا بڑھا کر بنایا جاتا ہے۔ الاسم مطلقہ، اسم مطلقاً یعنی وہی، چاہے ثلاثی ہو، چاہے رباعی، چاہے خماسی، چاہے مجرد ہو، چاہے مزید، چاہے جامد ہو، چاہے مشتق ہو۔ آئیے نحو جیسے جاہل، جاہل اسم ہے اور اسم مشتق ہے، آخر میں یہ مشددہ تھے، جاہلیت۔ کیا ترجمہ ہوا جاہلیت کا؟ جاہل ہونا۔ عالم، عالمیت، عالم ہونا۔ محصول، دیکھیے اس میں فاعل کی مثال تھی جاہل عالم، محصول مفعول کی مثال دیکھیں، محصولیت، حاصل ہونا۔ حیوان، حیوانیت۔ طبع، طبعیت۔ پھر وہ تحذف حذف ہو جائے گا، کیا حذف ہو جائے گی؟ عند بنائہ۔ دیکھیے کیسے کیسے کہا انہوں نے، ایسا ہونا چاہیے تھا۔ عبارت کیسے؟ تحذف عند بنائہ یا النصب من الاسم۔ عبارت کیسے وہ کر دی انہوں نے آگے پیچھے، ایسے ہے تحذف یا النصب عند بنائہ من الاسم ان اشتمل علیہ۔ سمجھے؟ کیا سمجھے؟ انہوں نے عبارت دیکھو غور سے، اصل میں تحذف حذف ہو جاتی ہے عند بنائہ، جس وقت بنا رہے ہوں، تو کیا کس سے بنا رہے ہوں وہ بتانے سے پہلے تو تحذف حذف ہو جائے گی۔ کیا حذف ہو جائے گی وہ بتانے سے پہلے یہ بتا دیا عند بنائہ، بناتے وقت، اب کم سے کم وہ بات ادھوری چھوڑی تھی تو یہی پورا کرتے، عند بنائہ من الاسم ان اشتمل علیہ، ایسے ہو جاتا، لیکن نہیں، آدھا اس کی پہلے کی عبارت چھوڑی، دوسری عبارت شروع کی، دوسری بات، اور پھر اس پہلے والے کی پوری کر کے پھر اس کی بات پوری کی انہوں نے۔ دیکھیے اصل میں ایسے ہے تحذف، کتاب دیکھو، تحذف یا النصب، ایسے ہے یہ، دیکھیے تحذف فعل مجہول ہے، یا النصب کیا ہے؟ یا النصب فعل مجہول ہے، ہاں تحذف فعل مجہول ہے اور یا النصب نائب فاعل۔ تحذف فعل مجہول ہے، یا النصب نائب فاعل ہے، تو یا نسبت حذف ہو جاتی ہے، یا نسبت حذف ہو جاتی ہے کب؟ عند بنائہ، جب ہم بنا رہے ہوں مصدر ثنائی کو، من الاسم، اسم سے، اگر ہم ایسے اسم سے جس میں یا نسبت ہو اس سے مصدر ثنائی بنا رہے ہوں تو یا نسبت حذف ہو جائے گی نشتمل علیہ، اگر وہ اسم مشتمل ہو اس یا پر، یا نسبت پر، یعنی اگر اسم میں یا نسبت ہو۔ سمجھے؟ عبارت دیکھ لیجئے گا کبھی ترجمے میں بعد میں گڑبڑا اور مطلب میں، عبارت صحیح پڑھو گے تبھی مطلب سمجھو گے۔ اگر اسم یا نسبت پر مشتمل ہو، یعنی اسم کے اندر یا نسبت پائی جا رہی ہو، موجود ہو، تو تحذف یا نسبت حذف ہو جائے گی عند بنائہ، جب اس سے بنا رہے ہوں مصدر ثنائی۔ جیسے ایرانی، ایرانی میں یا نسبت ہے نہیں ہے؟ ہے۔ اب اگر اس سے ہم مصدر ثنائی بنائیں تو مصدر ثنائی بنانے کا قاعدہ کیا تھا؟ یہ کیا ہے؟ مشددہ ایک گول ایک تال آئی جائے گی آخر میں، اور آلریڈی ایرانی میں ہے ایک یا مشدد، تو یا نسبت حذف ہوگی، ایرانیت۔ دیکھیے اگر ایک ہے ایرانی کیا، ایک نہیں دو ہے، یا نسبت بھی تو مشدد ہے، دو یا یہ اور دو یا یہ ہو گئی، کیونکہ اس میں بھی یا مشدد بڑھ گئی، چار یا ہو گئی، تو ایرانی سے ایرانیت، تو دو حذف ہوئی نہیں ہوئی، یعنی کون سی والی حذف ہوئی؟ دو مشددہ، تو کون سی مشددہ حذف ہوگی؟ یا نسبت والی حذف ہوگی، مصدر ثنائی کی جائے گی۔ وَيَجْرِي فِي الْاسْمِ عِنْدَ صَوْغِ الْمَصْدَرِ مِنْهُ مَا يَجْرِي فِيهِ لِيَاءِ النَّصْبِ۔ وَيَجْرِي جاری ہوگا، جاری فعل ہے نا، یجری فعل معلوم،
فائل کہاں ہے؟ یجری قاعدہ قانون جاری ہوں گے اس میں عند صوغ المصدر، جب اسم سے بنایا جائے مصدر ثنائی جب بنایا جا رہا ہو تو حذف ہوگا کیا؟ ما، وہ چیز، وہ قاعدہ جاری ہوگا یجری فیہ یا نسب، جو یا نسبت کے وقت جاری ہوتا تھا. یا نسبت بناتے وقت جو قاعدہ قانون اسم سے جاری ہو رہے تھے اسم میں، وہی قاعدہ قانون مصدر ثنائی بناتے وقت جاری ہوں گے. کیا سمجھے؟ دیکھو وہ یجری فعل ہے، یجری جاری ہوں گے کیا قاعدے، کون سے؟ ما، وہ قاعدے یجری فی ہے جو اسم میں جاری ہوتے ہیں یا نسبت کے وقت. اسم سے یا نسبت لگا کے منصوب بناتے وقت جو قاعدے قانون جاری ہوتے تھے وہی کب؟ عند صوغ المصدر منہ، جب اس سے مصدر بنا رہے ہوں تب جاری ہوں گے. مصدر سے مراد یہاں پہ مصدر ہے وہ یجری فی الاسم، اسم میں قاعدے جاری ہوں گے. کون سے قاعدے؟ ما یجری فی یا النصب، اسم میں یا نسبت لگاتے وقت جو قاعدہ قانون جاری ہو رہے تھے. اگر آپ کسی اسم سے اسم منصوب بنا رہے تھے تو کچھ قاعدہ قانون تھے، کیونکہ اس میں منصوب کی بحث ابھی نہیں آئی، سواد والا نہیں، سین والا منصوب، وہ بعد میں آئے گی تب جا کے سمجھیں گے آپ. یا نسبت لگائی جاتی ہے جب ایران ایرانیت، اسلام اسلامیت، وہ یا نسبت والا، ایرانی، ہندی، پاکستانی، مذہبی، کچھ قاعدہ قانون ہے وہ آپ کو نہیں پتا بھی آگے آئے گا وہ اس میں منصوب کیسے بناتے ہیں. تو جب منصوب بناتے ہیں یا نسبت لگاتے ہیں تو کچھ قاعدہ قانون جو اس میں جاری ہوتے ہیں وہی یہاں جاری ہوں گے جب مصدر ثنائی بنائے. جیسے مثال کے طور پر ایک قاعدہ وہاں پہ یہ تھا ہے، آگے جا کے پڑھیں گے. اب کیا ہے؟ اب ہے اس میں مثال کے طور پر اس کا منصوب بناؤ اباوی، اباوی، یہ واو کہاں سے آ گیا؟ مگر جناب وہ اباون تھا اصل لفظ. اصل کیا تھا یاد ہے؟ اسی کتاب کے جب صرف سادہ یہ والی عربی والی شروع ہوئی، شروع میں ایک عبارت تھی، پہلے دوسرے صفحے پر دوسرا صفحہ عربی والا کھول دو، آخر کی لائنیں تھیں کچھ، دوسرے صفحے کی آخر کی ایک لائنوں میں دیکھو جا کے، قد تحذفو، آخر کی 4-5 لائنوں پہ دیکھو. ارے یہی صفحہ، یہی قد یحذفو فی الاسم بعض احرف الاصلیت، یہی ہے. وَيُعَوَّضُ عَنْهُ قد لا يُعَوَّض بعض احرف الاصلیت ہے. آگے کیا لکھا ہے؟ وَحِينَئِذٍ يُعَوَّضُ عَنِ الْمَحْذُوفِ وَقَدْ لَا يُعَوَّض. کبھی کبھی ثلاثی سے بعض حروف اصلی حذف ہو جاتے ہیں. بعض حروف اصلی حذف ہونے کے بعد دو صورتیں بنا دی انہوں نے، کبھی حذف کے بدلے کوئی حرف آخر میں لاتے ہیں، آخر میں یا شروع میں کہیں بھی، یا کبھی نہیں لاتے. کبھی حذف کرنے کے بعد حرف نہیں لاتے، جیسے ابون تھا واو حذف ہو گیا، بدلے سے کچھ نہیں آیا، ابن ہو گیا. لیکن ایک تھا وسمن، کیا تھا؟ حمزہ کیا تھا؟ آخر میں تے لیا ہے حذف کرنے کے بعد، یا شروع میں حمزہ لیا ہے. اسمن، اسم کی اصل کیا تھی؟ سماون، سماون تھی، بعض حروف اصلی واو حذف ہو گئی، اس کے بدلے ایک حمزہ لیا ہے اسمن. ضروری نہیں ہے کہ حذف کرنے کے بعد حرف جو لا رہے ہیں وہ بعد میں ہی آئے، شروع میں بھی، جیسے اسمن میں حمزہ آ گیا، یا بعد میں تے آ جاتی ہے، جیسے شفتن، شفاہن تھا، ہے حذف ہو کے اس کے بدلے تے آ گئی. تو یہ کہہ رہے ہیں کبھی کبھی ثلاثی سے کچھ حروف اصلی حذف ہو جاتے ہیں، حروف اصلی حذف ہو جاتے ہیں. حذف ہونے کے بعد بعض ایسے جن میں اس کا حذف کرنے کے بدلے کچھ لاتے ہیں، کچھ میں نہیں لاتے، کچھ میں نہیں لاتے. جیسے ابون تھا، ابن بدلہ نہیں لایا گیا، ابن بچا تھا، تو ابن وغیرہ. اخن، اخون تھا، اخن تھا، یہی بچا تھا حذف ہونے کے بعد. اب اگر ہم اس سے اس میں منصوب بنائیں گے تو وہاں پہ قاعدہ یہ ہے کہ اسم اپنی اصلی حالت پہ پلٹ جائے گا تب بنے گا. اسم اصلی حالت پہ اس کے حذف ہوئے حرف پلٹ آئیں گے تب جا کے اس میں منصوب بنے گا. اب ان کا اگر آپ منصوب بنائیں گے تو اباوی، یہ واو اس کا تھا وہ پلٹ آیا،
جو حذف ہوا تھا وہ اخوی، جو حذف ہوا تھا وہ پلٹ آیا. تو یہی کہنا چاہ رہے ہیں. مثلا اور بھی بہت سے اس میں منصوب میں ہوں گے، رعایت کرنی ہے قاعدہ قانون کی، ان میں سے ایک یہ تھا مثلا، مثال دے دی میں نے. تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے اس میں منصوب بناتے وقت وہ اصلی حرف پلٹ آئے تھے، مصدر صناعی بناتے وقت بھی پلٹ آئیں گے. اخویت، اخویت اخون کا بنانا چاہیں اگر مصدر میمی وہ مصدر صناعی، تو اخویت واو پلٹ آئے گی اصلی. تو یہی کہنا چاہ رہے ہیں وَيَجْرِي فِي الْاسْمِ، اسم میں جاری ہوں گے قاعدے قانون. کون سے؟ ما یجری فیہ لیا النصب، جو یا نسبت بناتے وقت قاعدے جاری ہو رہے تھے وہی عند صوغ المصدر منہ، اس سے اسم سے مصدر صناعی بناتے وقت وہی قاعدے قانون جاری ہوں گے جو یا نسبت بناتے وقت جاری ہو رہے تھے. مثلا وسیاتی القریب یا نسبت کی بحث آئے گی. جیسے شیعتن علامت کے معنی تھے، اصل میں وشوی تھا، وشویون تھا، جی وشون تھا، وشون، تو واو حذف ہو کے آخر میں تے آ گئی تھی شیعتن. اب اس سے آپ بنائیے مصدر صناعی، تو پہلے تو اصلی کی طرف پلٹے گی وشوی، پھر یہ یا مشدد ارتا بڑھا دیجیے وشویت. صغرا صغرون تھا، صغرویت. بردا بردی تھا، بردیت. تو ان میں سے ایک قاعدہ یہ تھا. تو یا نسبت میں بناتے ٹائم کچھ قواعد تھے، کچھ ہیں جو آپ آگے پڑھیں گے انشاءاللہ. تو وہی چیزیں مصدر صناعی بناتے وقت اسم سے اگر آپ مصدر صناعی بنا رہے ہیں، کسی بھی اسم سے اگر آپ مصدر صناعی بنا رہے ہیں تو وہی آداب اور قواعد ہوں گے جو یا نسبت کے وقت بناتے وقت ہوتے ہیں. مثلا اگر حذف تھے اس میں، کسی ایسا اسم ہے اس میں حروف اصلی کچھ حذف ہیں، اب اگر اس سے مصدر صناعی بنائیں گے تو حذف ہوئے حرف پلٹ آئیں گے، حذف ہوئے حرف پلٹ آئیں گے. یہ تھا، یہ ہے مصدر صناعی. تو مصدر کی تین قسمیں، مصدر اصلی، مصدر میمی، مصدر صناعی، ہم نے یہ پڑھی. آگے انشاءاللہ مصدر ہی سے متعلق کچھ اور بھی قسمیں ہیں وہ پڑھیں گے. جیسے ابھی آئے گا مصدر مجہول، ایک ہوتا ہے مصدر معلوم اور ایک مصدر مجہول. آپ خود دیکھیں بھائی، دیکھو ہر فعل کا مصدر ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ ہر فعل کا مصدر ہوتا ہے نہیں؟ اب ظاہر سی بات ہے فعل کو ایک ہی تھوڑی ہوتا ہے، مجہول بھی ہوتا ہے، فعل معلوم بھی ہوتا ہے. مصدر کون سا کہلائے گا؟ مصدر ظاہر سی بات ہے جو فعل معلوم ہے، ضرب یضرب ضرب، ضرب یضرب ضرب، تو یہ ضرب جو ہے مصدر ہے نہیں، اس مصدر کو کہیں گے مصدر معلوم، کیونکہ فعل معلوم کا ہے. اور اگر ضرب یضرب ضرب، اس کا بھی ضرب ہے، ضرب یضرب کا بھی ضرب ہے مصدر. تو معلوم کا بھی مصدر ضرب تھا، مجہول کا بھی مصدر ضرب ہے، لیکن نام الگ ہے. اسے کہیں گے مصدر معلوم، اسے کہیں گے مصدر مجہول. پہچان کیسے ہوگی؟ وہ قرینے سے ہوگی کہ یہاں پہ یہ مصدر مجہول فعل کا ہے یا معلوم فعل کا ہو، تو آپ کو عبارت میں دیکھنا پڑے گا. یہ انشاءاللہ میں نے ایسی ذہن میں بٹھانے کے لیے بات کہہ دی ہے، توضیح کل دیں گے انشاءاللہ. کل یہ تمرین 2 ہیں، اسے حل کر کے آئیے گا. صوغ المصدر الصناعی مما یلی من الاسماء، بنائیے مصدر صناعی مما یلی من الاسماء، ان چیزوں میں سے کہ اسماء میں سے وہ کہ جو نیچے آ رہے ہیں. جیسے مدنی، یہ منصوب ہے، یہ یا نسبت ہے نا مدنی، تو یا نسبت ہٹا دیجیے. مدنیت، عربیت، عصبیت، رحمانیت، رؤوفیت، فوقیت، تحتیت، قبلیت، بعدیت، لیلیت، قومیت، صغرویت، کبرویت، اشدیت، مظلومیت، صادقیت. دیکھیں اسم ہر طرح کا ہے نہیں، اس میں اسم جامد بھی ہیں، مشتق بھی ہیں، ٹھیک ہے. اسم اور سنیں اسم اس میں معرب بھی ہے، مبنی بھی ہے، قبل و بعد تو مبنی ہے نا، تو ہر طرح کے اسم سے بن جاتا ہے مصدر صناعی. صناعی سنائی نہیں، صناعی. لیلیت، دیکھیے قبل و بعد کو کہاں نہیں گیا لازم ہے، وہ ہے مبنی، کہا ہے شاید ظرف مبنی ہوتے ہیں. قبلیت، بعدیت، تحتیت، جامد ہو، مشتق ہو، ثلاثی ہو، رباعی ہو، خماسی ہو، مجرد ہو، مزید ہو، سب طرح کے اسم سے بن جاتا ہے مصدر. بنتا کیسے ہے؟ ایک یا مشددہ تے بڑھا دیجیے. تحتیت، جناب صغرا کا کیا بولا؟ صغرویت، اس کا بنا دو.
कुबरवियत, अली हैदरियत, मोहम्मद जनाब अलियत, सुगरवियत वाव लेके आ रागिबियत। रहे जी सुगरवियत में वाव ला रखी है जनाब। रजियत, हाँ, वो बाद में पढ़ेंगे, अभी इसमें मंसूब की बहस में जाके असल की तरफ पलट जाएगा, बताया था नहीं। रजी की रजवियत, रजियत मतलब यहाँ पे दो या होना चाहिए, वरना ये हो जाए पढ़ने में तलफ्फुज भी नहीं हो। सुगरे यू ऐसे नहीं 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 नहीं, वो ये मंसूब उसमें देखिए सुगरा बताया था कि अगर बदल के आ गया है तो हर इसम से अगर किसी से आप जिस भी इसम से आप मस्दर सनाई बना रहे हैं, अगर उस इसम के बाद हरूफ असली हस्फ में है तो पलट आएंगे, और अगर बदले हुए हैं तो असल पे पलट आएंगे। इसम अपनी असल पे पलट आता है। जी मतलब अगर आखिर में वाव था रब अलीफ है सोगरा मसलन, तो असल पे पलटेगा तब बनेगा सोगरवियत। फिर मल फर्क बैनल मस्दर सनाई वल मस्दर मीमी, मस्दर मीमी और मस्दर सनाई में क्या फ़र्क है? माना के एतबार से तो मस्दर के माना है, फ़र्क ज़ाहिरी आपको दिखाई दे रहा है। मस्दर मीमी में मीम होता है, ज़ायद क़यासी होता है, और मस्दर सनाई में ये भी कयासी होता है। मस्दर सनाई का तरीक़ा या मुशद्दद अरतार लगा के बनता है। फिर मल फ़र्क बैनहु बैन मस्दर सनाई और मस्दर असली में क्या फ़र्क है? मस्दर सुलासी में वही है, ये क़यासी है, सुलासी मुजर्रद का समाई है असली। और मसलन इसका तकायदा तरीक़ा अल्लाह के बनाने का। वह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कल इंशाअल्लाह मस्दर मशहूर पढ़ेंगे। जी तो जनाब घंटी लगा दो।